تو اظہر صدیق صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ان کو لنک ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کرتی آئی ہے. جو چارجز سامنے آئے ہیں اس میں 9 مئی کے واقعات پہ ابھی تحقیقات علیحدہ سے یا تفتیش جاری ہے, تو وہ ابھی چارجز سامنے نہیں آئے. جو ابھی تک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس پر تحریک انصاف کا کیا رد عمل؟ بہت شکریہ. پہلی تو بات بڑی حیران کن ہے کہ 9 مئی کو گزرے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. آج ابھی تک ہم اس 9 مئی کی انکوائری نہیں کر سکے, نہ وہاں چالان 90 دنوں کے اندر پیش ہوا. اب ہم نئی کہانی سن رہے ہیں, نئی کہانیاں سنیں گے ہم. یہ سارا جو کچھ بھی ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ, جنرل فیاض امین کی جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے سارا. تو یہ تو بہت پہلے شروع انہی کے دور میں شروع ہونا چاہیے, اگر ہونا بھی تھا یہ سارا. اب فوجداری قانون میں جو ٹائم ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے وقت کے مطابق یہ سارے معاملات کر لی ہوں تو پھر بہتر ہے, اور وہ معاملات اس سمت میں جاتے ہیں. اب یہاں وجہ کیا ہے, اب دیکھ لیا کہ عمران خان کسی طرح سے بھی سارے معاملات کے اندر انوالو نہیں ہو پا رہا. 7 کیسوں میں سزائیں ہوئی, 2 میں بریت ہوگی, تیسرا توشہ خانہ بھی نیب کہتا پھر رہا ہے کہ ری ٹرائل کرنے کی باتیں ہیں. تو اب رہ کوئی نہیں گیا, تب کوئی نہ کوئی تو بیس بنانی ہے بتانے کے حوالے سے. وہ 9 مئی والے کیسز کے اندر بھی وہ ملٹری کورٹوں میں لے جانا چاہتے ہیں. وہ کل کی ہیرنگ اور آج کی ٹائمنگ بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ رہ کوئی نہیں گیا. یہاں پر اسلام آباد میں خبریں یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ جلد منظوری دینے لگی ہے, اور ایک نیا کیس بغاوت کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جو ابھی تک FIA سائبر کرائم نے تفتیش کیا اس کے مطابق ایک نیا کیس جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے, اس کا کھل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. دیکھیں میں بتاتا چلوں آپ کو, ان کے پاس رہ گیا جمہوری قوتوں نے اپنے لیے سپیس بڑی کم کر دی ہے. اب جمہوریت پاکستان میں کون سی رہ گئی ہے؟ یعنی اب چھوٹی سی مثال اگر آپ ابھی لے لیں آپ کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ بغاوت, یہ آپ کو یاد ہے راولپنڈی سازش کیس کے نام سے, بہت پرانی بات ہے. اس کو میں اس والے واقعے کو ہوئے بھی تو یعنی اس بات کو کہے ہوئے بھی 8-9 مہینے گزر گئے ہیں, تو آج کچھ کر نہیں سکے. اب کیا ہے, اب کیا کر رہے ہیں, اب آپ کے سامنے ہیں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, کیس بنائی جا رہی ہے. ان مائی اوپینین اٹ از اے کیس آف نو ایویڈنس. جنرل فیاض امین کے بارے میں بتائیے کہ ان کا اوپن ٹرائل کریں, لوگوں کو بھی پتہ چل سکے, لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے. اگر کیا ہے تو کہیں نہ کہیں رکنا تو ہے نا اس سارے کام. اللہ کرے یہ رک جائے. کہاں رک سکا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے آگ سے باہر نکل گئے ہیں. نہ حق جو خون جائے جائے, اور اگر آپ نہ حق کسی کو قتل کر دے تو انسانیت کا قتل ہے. اب یہ سارا کچھ کو ڈاؤٹ رہ گیا. حسن ایوب کا ٹویٹ نہیں یاد آپ کو, 100 کی کھوپڑیاں پھاڑ دی گئیں, یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑے نا. کیا صحافیوں نے جا کر بتایا نہیں متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا ایمز اسپتالوں کے اندر؟ پوسٹ مارٹم کس نے کرنا ہے ذرا یہ بھی تو بتا دیا جائے. یعنی اپنا وہ کیا ہے, اپنا کون سے لونڈے سے دعا لینے چلے, کیا اوتار کے لونڈے سے. میں کیا کہوں اس بات کو کہ آپ نے بتائے نا ذرا یہاں جا کر زخمی ہوئے ہیں, ذرا بتائے نا. ان کے پاس تو ہوں گے سارے زخمیوں کے بھی اپنا, انہوں نے باقاعدہ میڈیکل لیگل کیے ہوں گے. ذرا قوم کے سامنے وہ بھی آ جائے. خدا مت ظلم کریں, سارے معاملے کو مذاق مت اڑائیں. اسی لیے بڑا واضح دے دیا عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں. جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کمیشن میں تو ان کو بھی اعتبار ہونا چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن میں بھی اعتبار ہونا چاہیے کہ یعنی اس معاملے کی دیکھیں کہیں نہ کہیں. اور یہ جو ابھی تک جتنی باتیں ہیں, کیا اسلام آباد میں سیف سٹی کیمراز نہیں ہے؟ بڑی بات. اور دوسری بات دیکھیں, جب یہ آپریشن کرنا تھا لائٹیں کیوں بند کی ہے؟ اب میں تو نہیں کہہ رہا, حامد میر صاحب, عامر الیاس رانا ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر یہ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے, پہلے نہیں خیال آیا ان کو کہ جناب علی